تو اس قسم کے بہت سے نمونے ہمارے ملک میں آتے ہیں، جس میں آج کل جو بڑا مینڈک ہے وہ مرزا انجینئر ہے، اور یہ وہ فتنہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہزاروں لوگوں کو جس نے گمراہ کیا ہے، اور جس نے ہزاروں لوگوں کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بدگمان کیا ہے۔ مولانا شکیل صاحب یہاں آ جائیں۔ اب جناب اس کا بیک گراؤنڈ مختصر کیا، اپنے ساتھ وہ انجینئر لگاتا ہے جبکہ وہ پلمبر ہے، جو بات حقیقت ہے، جبکہ وہ پلمبر ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اس کو انجینئر کہنا ایسا ہی ہے جیسے گاؤں دیہاتوں میں ختنہ کرنے والے کو کوئی سرجن کہنا شروع کر دے کہ جی یہ ہمارے علاقے کے سرجن ہیں۔ تو ختنہ کہنے والے کو اگر کوئی سرجن کہے گا تو مرزا انجینئر کو بھی انجینئر کہہ سکتے ہیں، چونکہ وہ مشہور ہو گیا انجینئر کے نام سے۔ اب اس کی زندگی مختلف مراحل سے ہوتی ہوئی ابھی فی الحال اس کی سوئی یہاں اٹکی ہے۔ یہ پہلے بریلوی تھا، پھر دعوت اسلامی میں آیا، پھر الیاس قادری کو جب اس نے دیکھا کچھ عرصے رہا، لیکن اس سے متنفر ہو کر یہ کسی پیر سے بیعت ہوا، پھر اس پیر سے بھی مطمئن نہیں ہوا تو یہ اپنا سفر آگے شروع کرتا ہے۔ تو یہ زبیر علی زئی کے پاس پہنچا، جو غیر مقلد بہت بڑا جو ہے وہ اپنے کو عالم کہلاتا ہے۔ زبیر علی زئی نے اس کا دماغ اہل حدیث والا بنایا اور اس کی ذہنیت کو پہچان گیا۔ تو اب اس کے اب اہل حدیث مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد بدتمیزیت آتی ہے، پھر آدمی تحقیق اور اظہار رائے کے نام سے سب کو لتاڑتا ہے۔ وہ کہتے جی صرف نبی کی ذات تنقید سے بالا تر ہے، باقی تو نہیں۔ تو وہ اب اہل حدیث بن کر زبیر علی زئی کے پاس رہا، جہاں اس نے تھوڑے بہت یہ حدیث کے اصول وغیرہ اصطلاحات سیکھیں، لیکن کچھ عرصے بعد زبیر علی زئی سے بھی اس کا اختلاف ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا کہ یار یہ بھی مسلک ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوا شیعوں سے متاثر، اور جب ادھر پڑھنا شروع کیا تو یہ ہو گیا حضرات صحابہ کرام سے بدگمان۔ اب اس کا موضوع خاص کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کرنا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ توہین دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو واضح توہین ہوتی ہے کہ آدمی توہین کرتا ہے، سامنے پتہ چلتا ہے گستاخی کر رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے توہین اس انداز میں کہ اس کو توہین توصیفی کہتے ہیں، کہ کسی کی شان بیان کرتے ہوئے ایسی بات بیچ میں لانا کہ آدمی اس سے بدگمان ہو۔ مثلا یوں کہتے ہوئے آنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو زبردست بھائی نبی کے جانشین بنے، نبی نے مسلح دیا، اور یہ لیکن انہوں نے یوں، اب جناب کیا ہو گیا، اس لیکن نے کیا کیا کہ لوگ کہیں گے کہ یار دیکھو بندہ انصاف کی بات کر رہا ہے، جو بات ان میں ٹھیک ہے تو ٹھیک کو بھی بیان کر رہا ہے، جو غلط ہے وہ غلط کو بھی۔ یہ مولوی لوگ صرف ان کی صحیح باتوں کو بتاتے ہیں، غلط بات کو نہیں، یہ تو حقیقت پسندی کے خلاف ہے۔ اس نے یہ طریقہ اپنایا ہے، کیوں شیعہ مختلف ادوار میں تقیہ کی صورت میں رہے ہیں، اور کون کون لوگ شیعہ تھے یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، جو کتابیں لکھ کر گئے، جو کیا کچھ کر کے گئے، اور حقیقت ان کی کسی کو پتہ چلی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلی۔ تو یہ اس انداز میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بدگمان کرتا ہے، اور اب موصوف قادیانیوں سے بھی کافی حد تک متاثر ہے، اور قادیانیت کے متعلق بھی اب نرم گوشہ رکھتا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وہ کہتا ہے کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ انہوں نے ہمیں کافر کہنا شروع کیا، اگر وہ ہمیں کافر ڈکلیئر نہ کرتے تو ہم بھی انہیں کافر نہ کہتے۔ یعنی کہ یہ دبے لفظوں میں کیا بتا رہا ہے کہ قادیانی مرزائی صرف اس لیے کافر ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو کافر کہا ہے،
اگر مجھے آپ بتائیں قادیانی مسلمانوں کو کافر نہ بھی کہتے تو اس کے باوجود بھی یہ مرزائی کافر تھے یا نہیں تھے؟ ان کے کافر ہونے کی جو بنیادی وجہ وہ مسلمان کو کافر کہنا تو ضمناً بات آتی ہے، بنیادی وجہ تو مسئلہ ختم نبوت ہے۔ اس وجہ سے اس نے ان کو جو ہے وہ کافر ہم نے ڈکلیئر کروایا ہے اور اسمبلی سے جو ہے پاکستان کا یہ بل پاس کروایا ہے۔ تو اب وہ اس طریقے سے جو ہے وہ باتیں کرنے لگا ہے۔ تو چونکہ اس قسم کی تذبذب والا آدمی وہ ایک جگہ پر نہیں ٹکتا، اس کے ہر روز نئے نئے پینترے بدل کر سامنے آتے ہیں اور اس کی حقیقتیں لوگوں کے سامنے کھل کے آتی ہیں۔ اس بندے کے اندر یہ بات ہے کہ اس نے شروع سے یہ طے کیا ہے کہ میں کبھی کسی مولوی کے سامنے نہیں بیٹھوں گا، اس لیے آپ لاکھ جتن کر لیں، جتنے چیلنج کر لیں، اس کو جتنی غیرت دلائیں، لیکن اس بغیرت کو غیرت نہیں آتی۔ اس نے چونکہ گمراہ کرنا ہے، اس کو پتہ ہے میں کسی مولوی کے آگے اگر بیٹھا تو میری حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ میں نے اس کو چیلنج آج سے 2-3 سال پہلے دیا اور فیس بک پر اس نے وہ پڑھا اور اس نے کمنٹس بھی دیے، چونکہ میں نے کچھ الفاظ اس کے متعلق سخت کہے تھے، تو اس نے نیچے لکھا مولانا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ گفتگو الفاظ کا استعمال ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں کہا تیری تو استعمال کا بچا، ابھی چھوڑو، بھی میں کوئی اور بات منہ سے نکل آئے گی۔ اب جناب اس نے یہ طے کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کو عربی آتی نہیں، اس کو عبارات کا اکابرین کا کیا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے اس کا پتہ نہیں، اور اس کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے سامنے ہمیشہ جب بھی سامنے اس کی دیکھنا نہ کتابیں رکھی ہوں گی، چند کتابیں ضرور رکھا ہوگا اور سارے اردو ترجمے والی، اور ایک تاثر یہ دے رہا ہوگا کہ میں بہت بڑی ولا ہوں اور وہ ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جھوٹ اتنا کہ ایک بات لا تقربوا الصلاۃ تک بتائے گا، آگے وانتم سکارا تک نہیں بتائے گا، اور پھر جناب دعویٰ اپنے متعلق ہمیشہ ایسا کر کے رکھے گا جیسے دنیا میں سب سے بڑا عالم ہی ہے۔ مولویوں پہ تنقید، علماء پہ تنقید کہ جی انہیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور اپنا حال یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے اس کے کلپ جمع کیے جہاں دیکھ کر قرآن صحیح نہیں پڑھ پا رہا، یہ اس کا حال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ روافض سے شیعوں سے متاثر ہے، اس لیے ان کی مذمت بیان کرتے کرتے لیکن کے ساتھ پھر ان کی تعریف بھی شروع کرے گا، یہ ایک انداز ہے اس کا۔ اس کا جو استاد ہے یہ جس سے متاثر ہے اس کا نام مولوی اسحاق ہے۔ مولوی اسحاق آپ نے کبھی ویڈیو میں دیکھا ہوگا، ایک بڈھا بابا ہوتا ہے، چھوٹی سی اس کی داڑھی ہوتی ہے، اب تو خیر وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، مر گیا ہے۔ یہ ساری حرکتیں اس کی ہوتی تھیں، اس کے بعد یہ نیا مولوی اسحاق ملا ہے، اور وہ مولوی اسحاق بھی غیر مقلد تھا، اگرچہ غیر مقلدین نے اس سے برات کا اعلان کیا، لیکن بہرحال وہ تھا تو صحیح۔ تو یہ مولوی اسحاق بھی اسی طرح کی باتیں کرتا کہ دیکھو جی حقیقت بتایا کرے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ تو بتائیں نا، اب وہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کی کیا سندی حیثیت ہے، اور وہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کیا انداز کتابوں میں ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو کوئی نہیں بتائے گا۔ تو بہرحال یہ میں نے صرف اس لیے ایک بات کی کہ اس شخص کے اندر چونکہ یہ چالاک بہت ہے، اور اس چالاکی سے یہ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جبکہ اگر یہ انسان ہو اور اس میں غیرت اور شرم ہو تو یہ سامنے بیٹھے۔ ابھی بھی میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر اس تک آواز جا رہی ہے، میں نے ایک چیلنج دیا تھا کہ کوئی صرف اسے سامنے بٹھانے کے لیے ہمارے سامنے تیار کر لے، 10,000 روپے اس کو انعام ہے۔
اور میں نے اس بیان میں کہا، میں نے کہا میں جوش میں 1 لاکھ بھی بول سکتا تھا، آپ کہو کہ مولوی بڑا جذبات میں کہہ رہا ہے، کون دیتا ہے، اس لیے میں نے 10,000 کہا ہے کہ جتنی میری حیثیت ہے اتنی میں دوں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لو کہ میں کتنا سنجیدہ ہوں اس معاملے میں، کہ سامنے لاؤ پھر پتہ چلے گا کہ دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیں صحابہ کے غلام نہیں۔ لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔